سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ دوستوں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مشہور قول بھارت کے اس عظیم سلطان کا ہے جس کے نام سے انگریزی حکومت کانپ جاتی تھی۔ ان کی موت پر برٹش کمانڈر نے کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس عظیم سلطان کو دنیا میزائل مین، ٹائیگر آف میسور، فتح علی ٹیپو کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہی کے دن 10 نومبر 1750 میں ٹیپو سلطان پیدا ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو ان عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان میسور سلطنت کے بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کا دور اسلامک گولڈن ایج کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی رواداری، جدت اور بہادری اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے شہید ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب و ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے 48 سال کی عمر پائی اور 17 برس تک حکمرانی کی۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ہمت، جرأت اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ ٹیپو سلطان کا حسن سلوک مسلمانوں اور برادران وطن کے ساتھ یکساں تھا۔ کسی کے ساتھ بھی انہوں نے امتیازی سلوک نہیں برتا۔ لوگوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بہترین سڑکیں تعمیر کروائی، عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے بڑے بڑے پانی کے ڈیم بنائے، لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے کئی فیکٹری لگائی گئی۔ ریاست میسور اور آس پاس کے علاقوں میں شراب، چرس اور دیگر منشیات پر سخت پابندی تھی تاکہ نوجوان میں کوئی نشے کی لت نہ ہو۔ میسور شہر کو خوبصورت شہر بنانے کے لیے انہوں نے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ ناظرین، آج کی دنیا میں دفاعی اعتبار سے میزائل کو بڑی اہمیت و فوقیت حاصل ہے۔ مغرب کو میزائل دینے والا وہ شخص ٹیپو سلطان ہی تھا۔ اس لیے ہندوستان کے عظیم سائنسدان و سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نے اپنی بائیوگرافی ونگز آف فائر میں ٹیپو سلطان کی میزائل سازی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک بار میں ناسا کے ذریعے منعقد راکٹ سازی کا جائزہ لینے امریکہ پہنچا تو وہاں جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ ایک قدیم پینٹنگ میں جنگی مناظر تھے۔ پس منظر میں کچھ راکٹ بھی چل رہے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے حیرت زدہ کر دیا وہ اس پینٹنگ میں دکھائی دینے والی فوج ہی تھے، جو گورے نہیں بلکہ کالے چمڑے والے تھے۔ غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ٹیپو سلطان کی فوج تھی جس نے 17ویں صدی کے اختتام میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ کیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رساں ادارے کے لیے ٹیپو سلطان اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے میسور قلعے میں موجود 2 غدار میر صادق اور پنڈت کرشنا آچاریہ پورنیا کی مدد سے قلعے کا گھیراؤ کیا تھا، ورنہ اس سے قبل کئی بار ٹیپو سلطان انگریزوں کو شکست دے چکے تھے، مگر اپنے ہی غداروں نے دھوکے دیے، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب غداروں کے موضوع پر بات کی جاتی ہے تو یہ شعر پڑھا جاتا ہے، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن۔ سچ تو یہ ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کے دور کی تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی تو میر صادق اور پنڈت کرشنا چاریہ پورنیا کا نام ضرور آئے گا۔ سلطان کے غدار وزیر اعظم میر صادق نے انگریزوں سے مل کر قلعے کے تمام دروازے کھول دیے۔ انگریزوں نے تمام مجاہدین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آخر میں ٹیپو سلطان اکیلے رہ گئے تھے، لہٰذا انگریزوں نے یہ موقع غنیمت جانا، انہوں نے چاروں طرف سے فائر کھول دیے۔ ایک گولی ٹیپو سلطان کے سینے پر جا لگی جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ انگریز خوشی سے اچھل پڑے۔ ان کی شہادت پر ایک فرنگی سپاہی نے کہا، ٹیپو مر گیا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی بہادری کا علم یہ تھا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی تلوار ان کے ہاتھوں میں تھی اور انگریز جو ان کا دشمن تھا وہ بھی ان کی بہادری کا قائل تھا۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چاہتے تو
وہ شکست کو دیکھ کر فرار ہو سکتے تھے، تاہم انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسے بہادروں سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مشہور جملہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ جملہ جو دیکھنے میں چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اس کے اندر وہ حقیقت پوشیدہ ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ اس جملے کا یہ مفہوم ہے کہ آزادی اور خودداری کی صرف ایک دن کی زندگی برسوں غلامی میں پسنے اور ڈر کر رہنے سے بہتر ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو شہید کا چہرہ رعب دار تھا، جس پر بادشاہوں والا وقار اور جلال تھا۔ وہ ایک بے مثال جرنیل تھے۔ ان کی سپاہیانہ اور جنگی سوجھ بوجھ والے سپہ سالار ہندوستان میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مختصر سی زندگی میں حکمرانی، وطن دوستی اور جذبہ شہادت کا جو نمونہ پیش کیا تھا، اس کی نظر ہندوستانی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن اس عظیم سپوت کی جنتی منانے پر بھی یہاں کی حکومت کو اعتراض ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی غلامی اور جاسوسی کرنے والوں کی نسل آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ ملک کی آزادی میں جن کا اہم رول نہیں ہے، آج وہ فرقہ پرست طاقتیں برسر اقتدار ہیں۔ انہیں یہ کیسے برداشت ہوگا کہ ملک کے اس عظیم سپوت کی جنتی منائی جائے اور نئی نسل کو شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور خدمات کا پتہ چلے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان اپنے دور حکومت نے مندروں کی تعمیر کے لیے عطیہ دیا تھا۔ ان کے دربار میں کئی عہدیداران تھے جن کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ دوستوں، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ٹیپو سلطان ایک کٹر پسند انسان تھے، بلکہ وہ ایک سیکولرزم کے عظیم مثال تھے جن کی مثال رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ دوستوں، ابھی تک ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اپنے دوست احباب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج ٹیپو جینتی ہے، اس موقع پر بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔